الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى اللهم علمنا منه ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله اما بعد کل میں نے یہ بتایا تھا کہ چند ضروری چیزوں کو جاننے کے بعد اب مبادیات کا جاننا ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف اور متقدمین کے وہاں باب حدیث میں صرف 3 چیزیں ذکر کی جاتی تھیں، ایک تو تعریف، ایک موضوع اور ایک غرض و غایت، صرف 3 چیزیں، اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں مثلا وجہ تسمیہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں علوم عقلیہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے رؤوس ثمانیہ، اور فی قول رؤوس عشریہ، یعنی 10 باتیں یا 8 باتیں۔ یہ اصل میں علوم عقلیہ پر بیان کی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ باتیں اب ہمارے ان علوم نقلیہ میں بھی بیان کی جانے لگی۔ وقتی تقاضے کی بنیاد پر ہمارے بعض اکابر اس کو بیان کرنے لگے، میں بھی اس کو مختصر طور پر ذکر کروں گا۔ مبادیات میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ حدیث شریف کی ہم کو ضرورت کیوں ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت انسان تعالی جل شانہ کا ایک مکلف انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں مادے رکھے ہیں، خیر اور شر۔ سراسر خیر وہ بھی یوم القیامہ ہے، اور سراسر شر وہ بھی یوم القیامہ ہے، جس کا مظہر جنت و جہنم ہے۔ جنت مقام خیر ہے اور جہنم مقام شر ہے۔ البتہ دنیا مجموعہ ہے خیر اور شر دونوں کا، اور جب یہ دونوں کا مجموعہ ہے تو اس صورت میں اب تعالیٰ نے انسان میں دونوں باتوں کو ودیت رکھا، خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ اب اگر کوئی اس پر اشکال کریں کہ اب تعالیٰ نے شر کو پیدا کیوں کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ تخلیق اور چیز ہے، کسب اور چیز ہے۔ تخلیق کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ تعالیٰ جل شانہ مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ اگر وہ شر کو پیدا نہ کرتے تو شاید کوئی یہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو صفت قدرت پر اشکال ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بات میں کتاب التوحید میں جا کر مفصلاً آپ کو بتاؤں گا، جب آپ کے سروں پر پگڑی لپیٹنے کا وقت ہوگا، تب امام بخاری کتاب التوحید لائیں گے، آخری کتاب جو ہے بخاری شریف کی۔ ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اور نبی کے آنے کا امکان ہے۔ مسئلہ غور سے سمجھیں، نبی علیہ السلام کے بعد اور نبی کے آنے کا امکان ہے، اس لیے کہ اگر امکان نہ مانے تو اللہ کا مجبور ہونا لازم آتا ہے۔ گویا اللہ کی صفت قدرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دوسرے نبی کے بھیجنے پر نہ رہی تو آپ کی قدرت ختم ہو گئی، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو قدرت خداوندی پر نظر کرتے ہوئے امکان مجیء النبی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وقوع اور تیقن کی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد دوسرا نبی نہیں بھیجے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کر دیا ہے ختم نبوت کا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اب تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو آپ کے بعد کوئی نبی وقوع کی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا، البتہ امکان کی دنیا میں ممکن ہے۔ حضرت نے جب یہ مضمون بیان فرمایا تو اس موقع پر وہاں ایک بڑے صاحب کشف صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے شیخ سے کہا کہ جس وقت آپ یہ مضمون بیان کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر سے نکل کر اپنی قبر مبارک پر بیٹھے ہوئے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ شیخ نے تو یہ بحث وہاں کی ہے کہ آیا عالم بیداری میں نبی کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ بعض اکابر منع کرتے ہیں جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ، لیکن بہت سارے اکابر قائل ہیں کہ عالم بیداری میں بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں، تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا لم تر الہلال فسلم من رأى الہلال، اگر تمہیں چاند نظر نہیں آیا تو چاند دیکھنے والوں کی بات قبول کرو، یعنی تمہیں عالم بیداری میں زیارت نہ ہوئی تو تم دوسروں کی بات کو قبول کرو۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے اگلی رمضان کو 22 یا 23ویں رمضان کو بعد العصر عالم بیداری میں اللہ نبی علیہ السلام کی زیارت فرمائی تھی، اور بھی بہت سارے اکابر قائل ہیں۔ یہاں ایک صاحب کشف بزرگ سبق میں تشریف لائے تھے، 4 سال 5 سال ہو گئے۔ اختتام سبق پر مجھ سے مصافحہ کیا اور جاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کی ابھی زیارت ہوئی، تجھے سلام کہا۔ تو بہت سارے عالم مکاشفہ میں لوگوں کو زیارت ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ مضمون پورا کیا تو ایک صاحب کشف آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تمہیں دیکھ رہے تھے۔ شیخ کہنے لگے میں وہمی آدمی، شیخ کو وہم بہت ہو جاتا تھا، اور اسی بنیاد پر بہت سو سے ناراض بھی ہو رہتے تھے، وہم کی بنیاد پر۔ کہنے لگے میں وہمی آدمی، مجھے وہم ہو گیا کہ نبی تائیداً دیکھ رہے ہیں یا تردیداً دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پورا مضمون لکھا جب حضرت مدینہ شریف تھے، تو حضرت نے جواباً تحریر فرمایا عزیزم علی وسلم، نبی نے تمہیں تائیداً دیکھا، تردیداً نہیں، اس لیے کہ نبی جن کی تردید کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔
معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو یہ کہا کہ امکان کی دنیا میں آپ کے بعد اور نبی آ سکتے، یہ غلط نہیں، نبی نے اس کی تائید فرمائی۔ تو بہرحال تخلیق اور چیز ہے اور کسب اور چیز ہے۔ حق تعالیٰ نے شر کو دنیا میں پیدا اس لیے کیا کہ اگر تخلیق شر نہ کرتا تو اللہ کی قدرت کے خلاف تھی، اور قدرت کاملہ کے لیے شر کو پیدا کرنا بھی ضروری تھا۔ البتہ تخلیق سے کسب لازم نہیں آتا۔ میں ایک بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں کسی نے گندگی رکھ دی آپ کے لیے، تو رکھنے سے کھانا لازم نہیں آتا۔ کسی کمپنی والے نے رائفل بنائی تو بنانے سے آپ کا چلانا لازم نہیں آتا۔ اگر آپ چلاؤ گے تو مجرم آپ ہوں گے، نہ کہ کمپنی۔ تو تخلیق اور چیز ہے، کسب اور چیز ہے۔ فیصلہ تخلیق پر نہیں ہے، فیصلہ کسب پر ہوگا۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اس کو نوٹ کر کہ فیصلہ جو ہے وہ کسب پر ہوگا، تخلیق پر نہیں ہوگا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اب اس پر ایک موٹا سا اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ چلیے یہ بات تو مان لی کہ خیر میں اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن شر میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دنیا کے حکماء کا یہ حال ہے تو پھر احکم الحاکمین کا کوئی کام عبث کیسے ہو سکتا؟ تو کیا شر کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شر کے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ اگر شر کا وجود نہ ہوتا تو خیر کا تعارف نہ ہوتا۔ ہمیشہ گوروں کی پہچان کالوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ذہینوں کی پہچان غبیوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر سارے ہی ذہین ہو اور غبی کوئی نہ ہو تو تقابل کیسے ہو؟ آپ کو کون ذہین کہے گا؟ آپ بھی ذہین، آپ بھی سبھی ذہین ہیں، تو فوقیت آپ کی کیسے ہوگی؟ آپ کی فوقیت تبھی ہوگی جب کہ غبی لوگ ہوں۔ بہرحال تقابل سے کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی تھے اس وقت تو ماشاءاللہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں کسی کنٹری میں، کسی ملک میں۔ وہ اغبیاء کی فہرست میں تھے، اخیر سے پہلا نمبر ان کا ہمیشہ آیا۔ مزاحی طبیعت تھی ان کی، تو وہ ہم کو کہا کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے تمہاری فضیلت ہے، اس لیے احسان ہمارا مانو۔ اب بھی وہ مجھے ملتے ہیں، میں اس ملک میں جب جاتا ہوں تو یہ جملے مجھے یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری وجہ سے تمہیں فضیلت ملی، ورنہ تمہیں کون اول نمبر دوسرا نمبر دیتا۔ بہت زیادہ مزاحی طبیعت۔ جب ہم امتحان کے زمانے میں تکرار سے فارغ ہو جاتے تو تفریح طبیعت کے لیے ان سے کہتے کہ اب آپ تکرار شروع کراؤ، تو وہ کیا تکرار کراتے؟ ان کی تکرار تھی کہ ہمارے دارالطعام میں جمعہ کو مونگ بنائے جاتے ہیں شام میں، تو باب مونگ میں اختلاف ہے کہ لذت پیدا کیسے ہو۔ یہ ان کی تکرار تھی۔
اس وقت ہمارے 2 باورچی تھے جامعہ حسینیہ میں، ایک غیر مسلم جس کا نام دایا بھائی تھا اور ایک مسلم جس کا نام عبدالقادر تھا۔ تو وہ تکرار کراتے ہوئے کہتے تھے کہ علامہ دایا یوں فرماتے ہیں کہ ٹماٹر اور تیل زیادہ ڈالو تو مونگ لذیذ ہوتے ہیں، اور علامہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ پیاز سے لذیذ ہوتے ہیں۔ تطبیق بین القولین یہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دونوں ہی کا اضافہ ہوگا تو اس صورت میں مونگ لذیذ بنیں گے۔ یہ ان کی تکرار تھی۔ خیر، یہ تفریح طبع کے لیے ہم ان سے تکرار کرواتے تھے، اس لیے کہ رات دیر تک پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تھے، تو پھر تھوڑی سی ہنسی مذاق کا مسئلہ بھی ہوتا تھا۔ تو احکم الحاکمین کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ شرور کے پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے شر کو پیدا نہ کیا ہوتا تو خیر کا پتہ کیسے چلتا، اس کی فضیلت کا پتہ کیسے چلتا، اس کی اہمیت کا پتہ کیسے چلتا۔ پھر مثلا اللہ سرقہ کو پیدا نہ کرتا، چوری کو پیدا نہ کرتا، تو دروازوں کا وجود بھی نہ ہوتا، تالوں کا وجود بھی نہ ہوتا، اسٹیل کا وجود بھی نہ ہوتا۔ ان سب کی ضرورت ہی کیا ہوتی؟ جب سرقہ کو پیدا کیا اور چوری کو پیدا کیا تو ان چیزوں کی ضرورت پڑی، اور یہ چیز اللہ کی نعمت ہے تو استعمال نعمت کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ بہرحال اللہ نے شر کو پیدا کیا اور خیر کو پیدا کیا، لیکن بندہ خیر پر چلے اور شر پر نہ چلے، اس کے لیے اللہ نے 3 قوتیں عطا فرمائی: قوت عقلیہ، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ۔ قوت عقلیہ کے ذریعے سے انسان خیر کو پہچانے، شر سے بچے، لیکن قوت عقلیہ 3 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے: افراط، تفریط اور اعتدال۔ افراط کا معنی تو ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل پر اتنا اعتماد کر لے کہ اللہ کا بھی انکار کر بیٹھے، یہ افراط ہے۔ اور تفریط یہ ہے کہ اپنی عقل کو بالکل کام میں نہ لائے، یہ غباوت ہے۔ اور اعتدال یہ ہے کہ عقل کو کام میں لائیں، لیکن اسی حد تک کام میں لائیں جس حد تک شریعت نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اعتدال ہے۔ انسان کی طبیعت میں اب تعالیٰ نے قوت شہوانیہ رکھی۔ شہوت میں افراط یہ ہے کہ انسان بے حیا بن جائے، زنا میں مبتلا ہو جائے، لواطت میں مبتلا ہو جائے، گندے کاموں میں مبتلا ہو جائے۔ اور تفریط یہ ہے کہ انسان اپنی قوت شہوانیہ کو کہیں استعمال ہی نہ کرے، سرد پڑا رہے، حلال جگہ پر بھی استعمال نہ کرے۔ اور اعتدال یہ ہے کہ شریعت نے جہاں استعمال کرنے کو کہا وہاں کرے، جہاں منع کیا وہاں نہ کرے۔ قوت غضبیہ میں افراط یہ ہے کہ انسان غضب کو، غصے کو ایسا استعمال کرے کہ حدود شرع سے متجاوز ہو جائے۔ اور تفریط یہ ہے کہ اپنی قوت غضب کو استعمال ہی نہ کرے، حتیٰ کہ نہ جہاد، حتیٰ کہ کوئی اس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے تو اس پر نہ غصہ، نہ طبیعت پر کوئی اثر،
خود اس کی بیوی گندے کام میں مبتلا ہے لیکن اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں، یہ تفریق ہے۔ اور اعتدال یہ ہے کہ شریعت نے جہاں غصے کو استعمال کرنے کو کہا وہاں استعمال کیا جائے، اور جہاں منع کیا گیا وہاں رک جائے۔ یہ 3 قوتیں رکھی، عقلیہ، شہوانیہ، غضبیہ۔ یہ انسان میں اصل اصول 3 قوتیں ہیں، پورا بدن ہمارا انہی 3 قوتوں پر ہے، سارے اعضاء اسی کے تابع چلیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تینوں قوتوں کو اعتدال پر لانے کے لیے تعلیمات ربانی کی ضرورت ہے، اور تعلیمات ربانی کو سمجھانے والا پیغمبر ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر کے کلام کی ضرورت ہے، اور پیغمبر کا کلام وہ حدیث ہے، اس لیے حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ اب جب حدیث کی ضرورت واضح ہو گئی تو اس صورت میں جس فن شریف کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، علم حدیث، اس کی تعریف، اجمالی تعریف جو شراح کرام نے فرمائی، محدثین نے، ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر یہ اجمالی تعریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہو اس کو حدیث شریف کہا جاتا ہے، ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعضوں نے ایک لفظ اور بھی بنایا، ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنقل۔ پھر تفصیلی تعریف میں اختلاف ہے، عام محدثین نے تو اس کی تعریف فرمائی، الحدیث ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاقوال والافعال والاحوال، نبی کے اقوال، نبی کے افعال، نبی کے احوال۔ علامہ ابو البقاء حموی رحمۃ اللہ علیہ نے احوال کی جگہ پر تقریر کا لفظ استعمال کیا، اقوال والافعال والتقاریر۔ تقریر نبی کے سامنے کوئی کام ہو اور نبی اس پر خاموشی اختیار کرے، منع نہ کرے، اس کو تقریر کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کتاب الجنائز میں آپ ایک روایت پر ہو کہ ایک عورت نے حضور کو چادر پیش کی، جھالر دار عبا تھا، حضرت کو بہت پسند آیا، آپ نے زیب تن فرمایا۔ ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ حل آتیت، حضرت آپ مجھ کو دے دیں گے؟ حضرت اندر گئے دوسرا عبا پہننے کے لیے، تو دیگر صحابہ نے طالب صحابی کو یہ کہا کہ جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی۔ تو طالب صحابی نے جواب دیا، میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں حریص ہوں، میں نے اس لیے مانگی کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں، لکئی اکفر، میں اپنا کفن بناؤں۔ رواہ البخاری فی کتاب الجنائز، امام بخاری نے اس سے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں کفن تیار کر لے تو اجازت ہے، جواز ہے۔ یہ بات نبی نے سنی، لیکن نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا کہ آپ اس کو کفن کیسے بناؤ۔ تقریر رسول سے بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا۔
تو علامہ ابو البقاء حموی نے بجائے احوال کے تقاریر کا لفظ ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاقوال والافعال والتقاریر. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے المقاصد الحسنہ ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا وفعلا وحالا وصفتا، صفت کا لفظ بنایا، حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام، حتیٰ کہ آپ کی حرکتیں اور آپ کا خاموش رہنا چاہے عالم بیداری میں ہو یا عالم نوم میں، حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام، یہ پوری علم حدیث کی تعریف ہے. بعض اکابر نے لفظ ہم کو بھی حدیث کی تعریف میں داخل بتایا. ہم کا معنی ارادہ. نبی علیہ السلام نے کوئی ارادہ فرمایا، کیا نہیں اس کو، لیکن ارادہ فرمایا، تو آیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب ظواہر فرماتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے. بعض اکابر نے اس کو منع کیا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ حدیث کی تعریف میں داخل ہے. اگر آپ نے کسی بات کو کہنے کا ارادہ فرمایا تو وہ قولی حدیث میں داخل ہے، اور کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہ فعلی حدیث میں داخل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں، جو آپ کی کتاب المجموعۃ الفتاوی کے نام سے، حدیث شریف کی تعریف فرمائی. الحدیث علی الاطلاق ینصرف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحکی عنہ بعد النبوہ من قول او فعل او تقریر وقد يدخل فيه في مسمى الحديث بعض ما يحكى عنه قبل النبوة كصدقه وأمانته وحسن اخلاقه ما يدل على نبوته او تحنسه بغار حرا. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اصلاً علم حدیث کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو بعد النبوہ، نبوت کے بعد، قول، فعل، تقریر. لیکن کبھی کبھی حدیث شریف کی تعریف میں فی مسمى الحدیث، کبھی کبھی حدیث شریف کی تعریف میں
قبل النبوت کے مسائل کو بھی داخل مانا گیا، جیسے آپ کا صادق و وعدے کے پابند، صدقی و امانتی و حسن اخلاقی، اور آپ کے اچھے اخلاق، اسی طرح غار حرا میں آپ کا تشریف لے جانا وغیرہ۔ اس کا مطلب شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصلاً تو بھائی حدیث شریف کا اطلاق بعد النبوت ہی پر ہوتا ہے، اس لیے کہ نبوت سے قبل آپ نبی ہی نہیں ہیں، تو اس پر حدیث کا اطلاق کیسے ہو؟ لیکن ضمنی طور پر آپ کی بعض باتوں کو قبل النبوت جو مسائل ہیں حدیث شریف میں داخل مانا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایک ہے علم روایت الحدیث اور ایک ہے علم درایت الحدیث۔ ابھی جو آپ نے تعریف پڑھی وہ علم روایت الحدیث کی تعریف۔ روایت الحدیث کا معنی ہوتا ہے یہ جو آپ نے کتابوں کے اندر حدثنا کہہ کر پڑھتے ہیں، یہ ہے علم روایت الحدیث۔ اور ایک ہے علم درایت الحدیث۔ علم درایت الحدیث کا معنی ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں اصول حدیث۔ اصول حدیث کی تعریف اور ہے۔ علامہ عز الدین ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ علم درایت الحدیث کی تعریف فرمائی، علم یعرف به احوال السند والمتن۔ علم درایت الحدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے سے سند و متن کے احوال کا پتہ چلے کہ یہ سند کس درجے کی ہے، یہ متن کس درجے کا ہے۔ علامہ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم درایت الحدیث کی تعریف فرمائے، علم درایت الحدیث و علم یعرف به حال الراوی والمروی عنہ من حیث القبول والرد۔ علم درایت الحدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے سے راوی اور مروی عنہ کے حالات کا پتہ چلے، بحیثیت قبول یا بحیثیت رد، یعنی اس راوی کو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نخبۃ الفکر میں علم درایت الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، هو القواعد المعرفہ بحیث الراوی والمروی عنہ۔ ان قواعد کو جاننا ہے، القواعد المعرفہ، ان قواعد کو جاننا ہے جس میں راوی اور مروی عنہ کے حالات کا پتہ چلے۔ علامہ شمس الدین ابن اقفانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد القاصد میں علم درایت الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، علم الحدیث بالدرایا هو علم يعرف منه حقیقت الروایت و شروطها
وأحکامها وأنواعها وحال الرواة وشروطهم واصناف المرویات۔ تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ اقفانی فرماتے علم درایت الحدیث وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے روایت کی حقیقت کا پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، پھر حسن لذاتہ یا لغیرہ، صحیح لذاتہ یا لغیرہ، تو حقیقت الروایہ اور اس کے شرائط کا پتہ چلے اور اس کے انواع و اقسام کا پتہ چلے اور مروی عنہ کے حالات یعنی راویوں کے حالات کا پتہ چلے، وحال الروات اور روات کے شرائط کا پتہ چلے اور روایتوں کے اقسام کا پتہ چلے، واصناف المرویات۔ یہ علم درایت الحدیث کی تعریف ہے۔ یہاں تک جو گفتگو ہوئی وہ تعریف کے بعد، اس کے بعد سمجھو۔ وجہ تسمیہ، اسماء اور وجہ تسمیہ، یہ مسئلہ مسلم ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرافتها، بہت زیادہ نام کا ہونا بحیثیت خیر یہ اس کی شرافت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ بحیثیت شر بھی بہت سارے نام ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو کنجوس کہتا ہے، کوئی کہتا ہے بخیل ہے، کوئی کہتا ہے مارواڑی ہے، اور کوئی کیا، یہ بھی کثرت الاسماء ہے، لیکن یہ شرافت پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی لیے میں نے قید لگائی بحیثیت الخیر، وہ اس کی شرافت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک آدمی کو کوئی کہتا ہے آپ صحیح، آپ حاتم تاجر، آپ خوب خرچ کرنے والے وغیرہ۔ اس فن شریف کے 4 نام ہیں: حدیث، خبر، اثر اور سنت۔